TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ کیوبیک صوبہ کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 2,30,690 ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری ہیں۔ کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 6,68,181 تک جا پہنچی، جبکہ اموات 17,086 ہو گئیں۔ کیوبیک صوبہ کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 2,30,690 ہو گئی ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 8,737 تک جا پہنچی ہے۔ اونٹاریو میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 2,19,120 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 5,012 ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں 1,12,091 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 1,307 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 58,107 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,010 ہے۔ ادارہ شماریات کینیڈا ایجنسی کے ذریعے شروع کیے گئے اپنی نوعیت کے پہلے سروے میں ملک بھر میں کورونا وائرس کا وسیع پیمانے پر مطالعہ کرنے کے لیے ہزاروں افراد کو ٹیسٹ کٹس بھیج رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں کورونا وائرس کے سبب ایک سروے میں 48,000 شہریوں کے خون کے نمونے لیے جائیں گے۔ ادارہ شماریات کینیڈا نے ایجنسی کے ذریعے شروع کیے گئے اپنے نوعیت کے پہلے سروے میں ملک بھر میں کورونا وائرس کا وسیع پیمانے پر مطالعہ کرنے کے لیے ہزاروں افراد کو ٹیسٹ کٹس بھیج رہا ہے۔ خون کے یہ نمونے ونیپیگ میں واقع نیشنل مائکرو بایولوجی لیب کو بھیجے جائیں گے، جہاں اس کی کورونا وائرس اینٹی باڈیز کی موجودگی کے لیے جانچ کی جائے گی۔ اچھا نتیجہ حاصل کرنے کے لیے ایجنسی کم سے کم 45% رسپانس ریٹ کی امید کر رہی ہے۔ شماریات کینیڈا نے نومبر میں کٹس بھیجنا شروع کی، جس میں دستانے، الکحل سویب، خون کے نمونے کے لیے انجیکشن شامل ہیں۔ یہ سروے مارچ تک جاری رہے گا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ سروے کارگر ثابت ہوگا۔ نئی ماڈلنگ کے مطابق اونٹیریو میں آئندہ ماہ اسپتالوں میں انتہائی نگہداشت کے یونٹس کو صلاحیت سے زیادہ مریضوں کا سامنا ہوگا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اونٹاریو میں حکام کی جانب سے کورونا وائرس سے متعلق نئے ممکنہ اعداد و شمار جاری کیے جا رہے ہیں، جبکہ حکومت کی جانب سے نئے اقدامات کا بھی نفاذ ہوگا۔ نئی ماڈلنگ کے مطابق صوبے میں آئندہ ماہ اسپتالوں میں انتہائی نگہداشت کے یونٹس کو صلاحیت سے زیادہ مریضوں کا سامنا ہوگا۔ اس سے قبل صوبے کی وزیر صحت ڈاکٹر باربر ایفی کا کہنا تھا کہ یہ انتہائی سنجیدہ صورتحال ہے اور سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہوگی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ماڈلنگ میں یہ بتایا گیا کہ جنوری کے اختتام تک صوبے میں روزانہ 6,000 کورونا کیسز رپورٹ ہو سکتے ہیں۔ صوبے میں ضروری کاروبار کے لیے وقت کی حد کم کی جائے گی، تعمیراتی سرگرمیاں محدود ہوں گی اور ایک اور ہنگامی حالت کا اعلان کیا جائے گا۔ 5 سے زائد افراد کے ایک جگہ جمع ہونے پر پابندی ہوگی۔ اونٹاریو میں پیر کے روز کورونا وائرس کے مزید 3,338 کیسز رپورٹ ہوئے، ساتھ ہی 29 مزید اموات بھی ہوئیں، جس سے صوبے میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 5,000 سے زیادہ ہو گئی۔ ڈیموکریٹس نے کانگریس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ہٹانے کے لیے 2 قراردادیں پیش کر دیں۔ ڈیموکریٹس نے بعد میں ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی قرارداد بھی متعارف کروائی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ڈیموکریٹس نے کانگریس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ہٹانے کے لیے 2 قراردادیں پیش کر دیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق 25ویں آئینی ترمیم کی بحالی اور مواخذے کی کارروائی شروع کرنے کے لیے الگ الگ قرارداد متعارف کرا دی گئیں۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ امریکی نائب صدر مائک پینس 25ویں آئینی ترمیم کو فعال کر کے صدارت کا چارج خود سنبھال لیں۔ ریپبلکن اراکین کانگریس نے قرارداد کی مخالفت کر دی۔ قرارداد کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بغاوت کے لیے اکسایا، کانگریس مواخذے کی تحریک پر رواں ہفتے ووٹ کرے گی۔ خبر رساں ادارے کے مطابق ٹرمپ کو ہٹانے کے لیے وائٹ ہاؤس میں کل ووٹنگ ہوگی۔ قرارداد منظوری کی صورت میں نائب صدر کے پاس عمل کرنے کے لیے 24 گھنٹے ہوں گے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق مائک پینس نے انکار کیا تو کانگریس ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کارروائی شروع کرے گی۔ ڈیموکریٹس نے بعد میں ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی قرارداد بھی متعارف کروائی۔ امریکی سینٹ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ چک شومر نے خبردار کیا ہے کہ نومنتخب صدر جو بائیڈن کی 20 جنوری کو ہونے والی حلف برداری کی تقریب میں ہنگامہ آرائی کا خدشہ ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
امریکی سینٹ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ چک شومر نے خبردار کیا ہے کہ نومنتخب صدر جو بائیڈن کی 20 جنوری کو ہونے والی حلف برداری کی تقریب میں ہنگامہ آرائی کا خدشہ ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی سینٹ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ چک شومر نے کہا کہ انہوں نے وفاقی تحقیقاتی ادارے کے ڈائریکٹر کرسٹوفر رے سے ہفتے کو بات کی ہے اور ان پر زور دیا کہ وہ بغاوت پسندوں کا تعاقب کریں جنہوں نے گزشتہ ہفتے کانگریس کی عمارت پر حملہ کیا تھا اور اس کے نتیجے میں ایک پولیس افسر بھی جان سے گیا۔ چک شومر نے کہا کہ انہوں نے ایف بی آئی ڈائریکٹر کو کہا ہے کہ وہ ممکنہ حملوں کی بیخ کنی بھی کریں۔ سینٹ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ کا بیان ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب صدر ٹرمپ کے حامیوں نے 6 جنوری کو کانگریس کی عمارت کیپٹل ہل پر حملہ کر کے وہاں توڑ پھوڑ کی تھی۔ عمارت پر ہجوم کے حملے کے وقت وہاں نامنتخب صدر جو بائیڈن کی انتخابات میں کامیابی کی توثیق کا عمل جاری تھا۔ پرتشدد مظاہرین کے حملے کے بعد ایوان کی کارروائی کئی گھنٹوں تک تعطل کا شکار رہی۔ چک شومر کا کہنا ہے کہ انتہا پسندوں کی جانب سے ہنگامہ آرائی کے خطرات اب تک موجود ہیں اور آئندہ چند ہفتے امریکہ کی جمہوریت کے لیے مشکل ہیں۔ اسی طرح واشنگٹن کی میئر موریل باؤزر کی جانب سے ہفتے کو لکھے گئے ایک خط میں قائم مقام ہوم لینڈ سیکیورٹی چیف چیڈ والف کو کہا گیا ہے کہ وہ پیر سے نافذ العمل سخت سیکیورٹی ہدایات میں 24 جنوری تک توسیع کر دیں۔ میئر نے مزید کہا کہ وہ چاہتی ہیں کہ وفاقی محکمہ داخلہ نامنتخب صدر کی حلف برداری کے عرصے کے دوران عوامی اجتماع کے لیے اجازت ناموں کی درخواستوں کو بھی مسترد کر دے۔ ریاست میزوری سے منتخب سینیٹر روئے بلنٹ نامنتخب صدر جو بائیڈن کی حلف برداری کی تقریب کے معاملات دیکھ رہے ہیں۔ ان کے بقول کرونا وائرس کی پابندیوں کے باعث حلف برداری کی تقریب میں محدود افراد کو ہی آنے کی اجازت ہوگی۔ امریکی سیکریٹریٹ سروس حلف برداری کی تقریب میں سیکیورٹی کی فراہمی کی ذمہ دار ہے۔ سیکریٹ سروس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 20 جنوری کو ہونے والی تقریب کو محفوظ بنانے اور ہنگامہ آرائی کے خدشے کو دیکھتے ہوئے بھرپور تیاری کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ صدر ٹرمپ نے جمعے کو اعلان کیا تھا کہ وہ نومنتخب صدر جو بائیڈن کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت نہیں کریں گے۔ امریکہ کی جدید تاریخ میں ٹرمپ پہلے امریکی صدر ہوں گے جو اپنے جانشین کی حلف برداری میں شرکت نہیں کریں گے۔ جو بائیڈن کی حلف برداری میں نائب صدر مائک پینس اور سابق صدور جارج ڈبلیو بش اور براک اوباما کی شرکت متوقع ہے۔ امریکی تاریخ کی پہلی نائب خاتون صدر بننے والی کملا ہیرس آئندہ ماہ فروری میں شہرا آفاق فیشن میگزین ووگ کے سرور کی زینت بنیں گی اور جلد ہی وہ اپنے عہدے کا حلف بھی اٹھائیں گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی تاریخ کی پہلی نائب خاتون صدر بننے والی کملا ہیرس آئندہ ماہ فروری میں شہرہ آفاق فیشن میگزین وگ کے سر ورق کی زینت بنیں گی اور جلد ہی وہ اپنے عہدے کا حلف بھی اٹھائیں گی۔ عہدہ سنبھالنے سے قبل ہی ان کی جانب سے وگ کے لیے کرائے گئے فوٹو شوٹ پر فیشن میگزین کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ کملا ہیرس کی جانب سے وگ کے لیے کرائے گئے فوٹو شوٹ کی تصاویر سامنے آنے کے بعد میگزین پر نائب امریکی صدر کی انتہائی ناقص کوالٹی کی تصاویر کھینچنے کا الزام عائد کیا گیا۔ کملا ہیرس کی تصاویر سامنے آنے کے بعد ابتدائی طور پر فیشن پر نظر رکھنے والے صحافیوں اور شخصیات نے وگ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے دعویٰ کیا کہ نہ صرف میگزین نے ناقص کوالٹی کی تصاویر کھینچی بلکہ میگزین نے فوٹو شوٹ کا سیٹ بھی برے انداز میں ترتیب دیا۔ اسی حوالے سے برطانوی اخبار دی گارجین نے بتایا کہ کملا ہیرس کی تصاویر سامنے آنے کے بعد لوگوں نے وگ پر جان بوجھ کر نائب امریکی صدر کا فوٹو شوٹ غیر معیاری بنانے کا الزام عائد کیا۔ تنقید نگاروں کے مطابق اگرچہ ماضی میں بھی دیگر سیاسی خواتین کے فوٹو شوٹ کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسائل کیے گئے، تاہم کملا ہیرس کے فوٹو شوٹ کو انتہائی برے انداز میں شوٹ کیا گیا۔ اسی حوالے سے برطانوی اخبار ڈیلی میل نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ کملا ہیرس کی تصاویر سامنے آنے کے بعد کئی افراد نے وگ پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے نائب امریکی صدر کی رنگت بھی گوری کر دی۔ تنقید کرنے والے افراد کے مطابق کملا ہیرس بنیادی طور پر سیاہ فام ہیں، تاہم ان کے فوٹو شوٹ میں انہیں گورا دکھایا گیا جو کہ قابل مذمت ہے۔ وگ کے لیے کرائے گئے فوٹو شوٹ میں کملا ہیرس کو سادہ لباس میں دیکھا جا سکتا ہے، تاہم ان کی رنگت سیاہ فام یا گہری کے بجائے گوری یا سفید دکھائی دے رہی ہے۔ فوٹو شوٹ میں ان کے پیچھے کپڑوں کے سادہ پردوں کو دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ تصاویر کی کوالٹی کو بھی انتہائی برا یا کم محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ دنیا بھر سے وگ پر کملا ہیرس کی تصاویر انتہائی خراب کوالٹی میں کھینچنے اور انہیں سیاہ فام دکھانے کے بجائے گورا دکھانے پر تنقید کی جا رہی ہے، تاہم اس کے باوجود فیشن میگزین یا خود کملا ہیرس نے کوئی وضاحت نہیں کی۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق سشمیتا سین کی بیٹی نے اپنی اداکاری کا آغاز ایک مختصر فلم سے کیا ہے جس کا نام سٹا باز ہے، جبکہ یہ فلم لاک ڈاؤن کے دوران ہی شوٹ کی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
بھارتی فلم انڈسٹری کی خوبرو اداکارہ سشمتا سین کی بیٹی نے بھی اداکاری کی دنیا میں قدم رکھ دیا۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق سشمتا سین کی بیٹی نے اپنی اداکاری کے ایک آغاز ایک مختصر فلم سے کیا جس کا نام سٹا باز ہے، جبکہ یہ فلم لاک ڈاؤن کے دوران ہی شوٹ کی گئی ہے۔ اس فلم میں سشمتا سین کی بیٹی رینی سین نے نوجوان نشہ آور لڑکی کا کردار ادا کیا ہے جو اپنے والدین سے چھپ کر تمباکو نوشی کرتی ہے۔ اس حوالے سے رینی سین نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپنی پہلی فلم کی تشہیر کے لیے فلم کا پوسٹر بھی شیئر کیا ہے۔ فلم کے پوسٹر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ رینی سین سگریٹ نوشی کر رہی ہیں۔ اس سے قبل رینی سین نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ سمجھتی ہیں کہ انہیں فلم انڈسٹری میں اپنا مقام ضرور کمانا چاہیے، جہاں لاتعداد افراد روزانہ اپنی شناخت بنانے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ رینی سین کا کہنا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ ممبئی میں اداکار بننے کے لیے لاکھوں افراد آ رہے ہیں، میں فخر نہیں کرنا چاہتی، لیکن سشمتا سین کی بیٹی ہونا میرے لیے سب سے بڑا اعزاز رہا ہے۔ انہوں نے اپنی والدہ کے حوالے سے بتایا کہ جب میری والدہ نے میری پہلی فلم دیکھی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ رینی سین نے مزید کہا کہ میری والدہ نے ہمیشہ مجھے یہی سمجھایا ہے کہ بیٹا تمہیں کبھی کسی کی جگہ نہیں لینی ہے، جو حاصل کرنا ہے اپنی محنت اور لگن سے حاصل کرو۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کرینہ کپور کے ہاں دوسرے بچے کی پیدائش مارچ میں متوقع ہے اور وہ اسی سلسلے میں چیک اپ کے لیے مقامی کلینک گئیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بھارتی اداکار سیف علی خان کی اہلیہ کرینہ کپور نے بھارت کے مقامی اسپتال سے چیک اپ کرایا۔ اس دوران بھی فوٹوگرافرز نے ان کی خوب تصویریں کھینچیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کرینہ کپور کے ہاں دوسرے بچے کی پیدائش مارچ میں متوقع ہے اور وہ اسی سلسلے میں چیک اپ کے لیے مقامی کلینک گئیں۔ کرینہ کپور کلینک پہنچی تو انہوں نے فیس ماسک اور عام سا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس دوران وہ خوشگوار موڈ میں نظر آئیں اور انہوں نے فوٹوگرافرز کو ہاتھ بھی ہلایا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کرینہ کپور گزشتہ کئی ہفتوں سے اپنا زیادہ تر وقت گھر میں ہی گزارتی ہیں۔ کورونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 3,85,249 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ کیسز کی مجموعی تعداد 2,31,43,197 ہو چکی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں، اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 9,13,75,812 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے ہلاکتیں 19,54,565 ہو گئیں، جبکہ 6,53,90,692 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 3,85,249 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 2,31,43,197 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس سے 1,51,364 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس موذی وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,04,79,913 ہو گئی۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات دوبارہ تیزی سے بڑھنے لگی ہیں، یہاں اس سے اموات کی تعداد 81,960 ہو گئی، جبکہ کرونا کے کیسز کی تعداد 31,18,518 ہو چکی ہے۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 22,981 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کرونا وائرس کے کیسز 23,36,476 ہو چکے ہیں۔ جرمنی اس فہرست میں 10ویں نمبر پر ہے، جہاں کرونا وائرس 42,097 زندگیاں نکل چکا ہے، جبکہ اب تک اس کے 19,41,119 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 36ویں نمبر پر ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 6,295 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,63,949 تک جا پہنچی ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔